بیت المقدس سب سے پہلے امیر المومنین امام العادلین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 17 ہجری میں یہود و نصارہ کے تسلط سے آزاد ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر فوج بھیجی، فوج نے بھائی ڈیرے لگا لیے، تو وہاں کے لوگ جمع ہو کر سب سے بڑے رہنما کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ خوراک ختم ہو رہی ہے، آپ کچھ کریں، یہ کون سی قوم ہے جو باہر آ کے ڈیرے لگا کے بیٹھ گئی اور جا ہی نہیں رہی؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک جماعت ایسی آئے گی، وہ اتنے عظیم لوگ ہوں گے، ان کا امیر المومنین جو ہوگا وہ بغیر جنگ کے وہ اس کو فتح کرے گا اور اس کے قبضے کو چھڑا لے گا۔ تو جاؤ مسلمانوں کے پاس ان سے کہو کہ جو تمہارے امیر ہیں ان کو ہمارے پاس بھیج دو، اگر یہ وہی ہوئے تو ہم جنگ کے بغیر ہی شہر کی چابیاں تمہیں دے دیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے۔ آپ جس وقت قلعے کی دیوار کے قریب گئے، ان کا سب سے بڑا رہنما وہ دیوار کے اوپر آ گیا اور اس نے آپ کو بغور دیکھا، کوئی بات نہیں کی، واپس چلا گیا اور کہنے لگا یہ وہ شخص نہیں ہے، لہذا ڈٹ جاؤ، اس کو یہ فتح نہیں کر سکیں گے۔ پھر کئی ہفتے گزر گئے تو لوگ پھر جمع ہوئے، تو اس نے کہا کہ جاؤ دوبارہ مسلمانوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کیا ان کے علاوہ بھی تمہارے کو امیر المومنین ہے؟ تو مسلمانوں کے بعد جس وقت یہ ایلچی پہنچا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے ہمارے امیر المومنین مدینہ شریف میں ہیں، میں امیر المومنین نہیں، میں تو ان کا سپہ سالار ہوں اور کمانڈر ہوں ان کا۔ کہنے لگے آپ ان کو بلا لیں۔ حضرت امیر المومنین عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے فلسطین تشریف لائے، ایک غلام ساتھ تھا اور آپ تھے اور ایک ہی سواری تھی۔ طے ہوا کہ ایک منزل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھیں گے اور غلام نکیل پکڑے گا، اور اگلی منزل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکیل پکڑیں گے اور غلام سواری پہ بیٹھے گا۔ غلام نے عرض کیا آپ آقا ہیں، امیر المومنین ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، آپ ہی سواری پہ بیٹھے، میں ہی اس کی نکیل پکڑ لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اگر قیامت والے دن عمر کے بوجھ کو اٹھا سکتے ہو تو دنیا میں بھی اٹھا لو۔ یہ ہے وہ ہستی جن کے کوڑے سے بھی دنیا کی سپر پاوریں لرز جاتی تھیں، اور آپ کے مبارک کپڑوں پر 17 قسم کے پیبند لگے ہوئے تھے۔ جس وقت آپ قریب گئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک نیا جوڑا سلوا کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ انہیں تو پتا تھا امیر المومنین کے مزاج کا۔ عرض کی حضور وہاں تو نصرانیوں کے بڑے بڑے وزراء ہوں گے جن کی بڑی بڑی اعلیٰ پوشاکیں ہوں گی، آپ یہ لباس پہن لیں۔ امیر المومنین عمر فرمان لگے اے ابو عبیدہ اگر آپ کے علاوہ کوئی یہ کام کرتا تو میں اس کو بڑی سخت سزا دیتا، لیکن آپ امین امت ہیں، آپ عشرہ مبشرہ ہیں، آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا بڑا قرب حاصل ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں اور مجھے یہ عظمت کپڑوں نے نہیں دی بلکہ ہمیں یہ شان محمد عربی کی غلامی نے عطا فرمائی ہے۔ آپ اسی طرح جس وقت فلسطین کے قلعے کی دیوار کے پاس گئے اور وہ سب سے بڑا ان کا رہنما آیا، دیکھ کے کہنے لگا فوراً جلدی دروازہ کھولو، امیر المومنین تشریف لے آئے۔ تو یہ سب سے پہلے بیت المقدس بغیر جنگ کے آزاد ہوا۔